ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لا يرحم الناس ولا يرحم، كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری عزیز پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے کے اندر ایمانی ماحول میں اور اعمال والے گھرانوں میں جوڑنے کے فیصلے فرمائے، اور یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی دولت کے ساتھ آخرت کی بڑی دولت دی، اور آخرت کی بڑی دولت ہے ایمان کی دولت۔ فرمایا دنیا کا سب مل گیا اور ایمان نہیں ملا تو فرمایا آخرت خسارے میں ہے، آخرت نقصان میں ہے۔ فرمایا دنیا کا کچھ بھی نہیں ملا اور ایمان مل گیا، فرمایا آخرت کے اندر وہ کامیاب ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے فرمایا ایمان کا ہونا شرط ہے۔ فرمایا ایمان جس کی زندگی میں ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے دائرے بنائے، اعمال کے اصول بنائے، اعمال کے قانون بنائے۔ فرمایا ایمان محفوظ ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے، جتنے اعمال مضبوط ہوں گے، جتنے اعمال کرتے جائیں گے، فرمایا ایمان کے اندر تقویت ملتی رہے گی، ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو 3 شکلوں کے اندر رکھا۔ ایک شکل تو وہ ہے جس کو ہم بچہ کہتے ہیں، اور ایک شکل وہ ہے جس کو ہم آدمی کہتے ہیں، اور ایک شکل وہ ہے جس کو ہم عورتیں کہتے ہیں، اور تینوں کا سدھار معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا اگر کوئی یہ چاہے کہ معاشرہ درست ہو، معاشرہ صحیح ہو، معاشرے کے اندر اسلام ہو، معاشرے کے اندر ایمانی ماحول ہو، تو فرمایا یہ تینوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ تینوں اپنے طور پر یہ طے کر لیں کہ ہماری زندگی میں مکمل دین کے آنے کے ہم راستے بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری زندگیوں میں آئے، بچے کی شکل میں ہو، جوانوں کی شکل میں ہو، عورتوں کی شکل میں ہو۔ اگر کسی ایک شعبے میں دین ہے، جیسے بچے میں دین ہے اور مرد حضرات میں دین نہیں ہے، عورتوں میں دین نہیں ہے، تو فرمایا یہ دین ناقص ہے، یہ دین سے وہ فائدہ گھر کو نہیں ہوگا جو فائدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مرد کے اندر دین ہے، فرمایا کتابوں کے اندر مرد کی جو دینداری ہے فرمایا یہ گھر کی دہلیز ہے، عورت کی جو دینداری ہے فرمایا یہ پورے خاندان کی ہے۔ فرمایا عورت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا سلسلہ ہوتا ہے بیٹی سے۔ عورت کی جو شکل اللہ نے بنائی ہے، سب سے پہلی نسبت جو جوڑی جاتی ہے وہ ہوتی ہے بیٹی، اور بیٹی جو ہوتی ہے فرمایا اس بیٹی کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی تاریخ سے بتایا، حضرت فاطمہ کی تاریخ سے بتایا کہ بیٹیاں کس طریقے سے اپنے والد، اپنے باپ کی دینداری میں جمی رہیں، اپنے والد کے ساتھ قدم بقدم چلتی رہیں، اپنے والد کی قربانیوں میں ہاتھ بٹاتی رہیں، اور اپنے والد کے جو جذبے تھے ان کو ابھارتی رہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے بیٹی یہ طے کر لے کہ میری زندگی میں دین کیسے آئے، میرے والد کی زندگی میں دین کیسے آئے، میرے بھائی کی زندگی میں دین کیسے آئے، اور میری خود کی زندگی میں دین کیسے آئے۔ دین آتا ہے محنت سے،
دین آتا ہے تعلیم کے ذرائع سے، دین آتا ہے طلب سے، دین آتا ہے طلب سے۔ دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا، دین بغیر طلب کے نہیں آئے گا، دین بغیر طلب کے نہیں آئے گا۔ دین کے لیے تو محنت شرط ہے، دین کے لیے تو طلب شرط ہے، دین کے لیے تو تڑپ شرط ہے۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں طلب اور تڑپ نہیں تھی، اللہ نے نبی کے زمانے میں رکھ کر بھی دین سے محروم کر دیا، اور جن لوگوں کے اندر طلب اور تڑپ تھی، نبی کے زمانے میں نہیں تھے، مگر ان کی زندگیوں میں دین آ گیا۔ تو اسی لیے معاشرے کے اندر سب سے پہلا جو سبق عورتوں کا شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹی سے، کہ بیٹی ہماری دیندار ہو، بیٹی ہماری حیادار ہو، بیٹی کے اندر ایسے اخلاق اور ایسے اوصاف ہم بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بیٹیاں فرمایا یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ ہاں، قوم کی سب سے بڑی امانت ماں باپ کے گھر اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ ہے بیٹی۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً پوچھا، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جب بندے کے کوئی عمل سے خوش ہو جاتے ہیں تو فرمایا اسے کیا عنایت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا انعام اس کو ایک بیٹی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بیٹیاں جو ملتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور لوگوں کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اب اس کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی صحیح پرورش کریں، ہم ان کی صحیح رہبری کریں، ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں، ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ہم ان کے اخلاق بنانے کی، ان کے اوصاف بنانے کی، ان کے اندر حیا کے جذبے پیدا کرانے کی، ان کے اندر امانت داری کی، ان کے اندر بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں پر شفقت کی پہلے سے بنیادی ترغیب دیتے رہیں۔ آپ جتنے اولیاء اکرام ہیں، جتنے حضرات صحابہ ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بچپن ہی کے اندر سے ان کے اندر دین کا چشمہ جاری کیا گیا، بچپن ہی کے اندر سے ان کو دین کی تعلیم دی گئی، بچپن ہی کے اندر سے ان کو اعمال کا شوق دلایا گیا۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باتیں ملتی ہیں کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ جو ہے آپ کی خوب خدمت کرتی اور ہمیشہ دل کے اندر یہ تمنا کرتی کہ میرا بیٹا دیندار بنے، میرا بیٹا اعمال والا بنے، میرا بیٹا اخلاق والا بنے۔ چلتے چلاتے جب آپ کے اندر شعور پیدا ہو گیا تو آپ کو فکر پیدا ہو گئی، اور حدیث ہے بچہ 7 سال کا ہو گیا نماز کا حکم کیا جائے۔ تو جیسے بچہ 5 سال کے اندر 5.5 سال کے اندر گزرا، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو بے چینی اور تڑپ محسوس ہونے لگی کہ میں اپنے بچے کے اندر اعمال کا ذوق اور اعمال کا شوق پیدا کروں۔ ایک دن بچے کو بٹھایا، اذان ہو رہی تھی، آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تو جانتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ بیٹا کہنے لگا نادان تھا، ناسمجھ تھا۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اماں یہ تو اذان کی آواز ہے، یہ تو مسجد سے آ رہی ہے۔ اس طریقے سے بچپن ہی کے اندر اپنی اولاد کو اعمال کا شوق دلایا، اعمال کی ترغیب دلائی۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ 5.5 یا 6 سال کی عمر میں تھے، آپ کو یہ کیفیت ماں کو پیدا ہو گئی کہ اپنی اولاد کے اندر اعمال کے جذبے اور اعمال کا شوق کیسے پیدا کرایا جائے۔ آذان مسجد کی ہو رہی ہے، آپ نے اپنے بیٹے بابا فرید سے پوچھا بیٹا تو جانتا ہے یہ کس کی آواز ہے، یہ کہاں کی آواز ہے؟ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اماں یہ تو میں جانتا ہوں اور سنتا آ رہا ہوں، یہ مسجد سے آذان کی آواز ہے، اللہ اکبر کی آواز ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز ہے۔ تو 5.5 یا 6 سال کی عمر کے اندر بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے بیٹے کو بٹھایا اور اللہ اکبر کا خلاصہ کر کے بتایا، بیٹا تو جانتا ہے یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ بیٹا کہنے لگا اماں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اب اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی وحدانیت کو بتایا بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جب آذان ہو رہی ہے ہم اولاد کو بٹھائیں اور ترغیب دیں، بیٹے کو یہ احساس ہو، بیٹے کو یہ معلوم ہو کہ اذان کے اندر جو الفاظ کہے جا رہے ہیں یہ الفاظ کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ الفاظ کے کیا مقصد بنتے ہیں، یہ الفاظ کے کیا معنی ہیں، یہ آواز کیوں لگائی جا رہی ہے، یہ آواز کس واسطے لگائی جا رہی ہے، اس آواز سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ جب ہم ان کو بتائیں گے اعمال کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا، جب ہم ان کو بتائیں گے اسلام کے جذبے ان کے اندر آئیں گے، جب ہم ان کو بتائیں گے ایمان کی حقیقت ان کے اندر آئے گی۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اماں اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اللہ ہمارا رب العالمین ہے۔
फिर आपने पूछा अम्मा रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है, तो आपने फरमाया बेटा रब्बुल आलमीन कहते हैं पूरे आलम के रब को। रब किसको कहते हैं? रब उसको कहते हैं जो सारी जरूरतों का पूरा करने वाला है, पैदाइश से लेकर मौत तक, मौत के बाद की जिंदगी पर भी अगर किसी का इख्तियार है वह अल्लाह की जात का है। इंसान का खुद का इख्तियार इसकी मौत तक है, मगर मौत के बाद जो इख्तियार है वो भी अल्लाह की जात का। इंसान के अलावा जितनी मखलूक नजर आ रही है वो मखलूक पर भी अल्लाह का इख्तियार है। इंसान के अलावा जितनी चीजें नजर आ रही हैं उस पर भी अल्लाह का इख्तियार है। इंसान के अलावा जो शक्लें नजर आ रही हैं उस पर भी अल्लाह का इख्तियार है। जैसे इंसान अल्लाह का मोहताज है वैसे सूरज भी अल्लाह का मोहताज है, वैसे चांद भी अल्लाह का मोहताज है, वैसे जमीन और आसमान भी अल्लाह की मोहताज है, वैसे हवाएं और जर्रात भी अल्लाह के मोहताज है। जैसे इंसान बगैर अल्लाह के हुक्म के अपनी मर्जी से कोई काड़ी नहीं हिला सकता, वैसे बगैर अल्लाह के हुक्म के ना चांद हरकत कर सकता है, ना सूरज हरकत कर सकता है, ना जमीन हरकत कर सकती है, ना आसमान हरकत कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। जो फजर के अंदर, जोहर के अंदर, असर और मगरिब इशा के अंदर जो आवाजें लगाई जा रही हैं, ये हम माओ की जिम्मेदारी है बचपन ही से अपनी औलाद को ये तरगीब दी जाए, अपनी औलाद को ये बात बताई जाए कि देख बेटा अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, अब तेरा कोई काम बड़ा नहीं, मेरा कोई काम बड़ा नहीं। इस वक्त के अंदर अगर कोई काम बड़ा है, इस वक्त के अंदर अगर कोई अमल बड़ा है तो वो अमल, वो काम ये है कि हम अल्लाह के सामने गिर जाएं, अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाएं, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करें, अल्लाह के सामने अपने मनाजात का इजहार करें। अल्लाह अकबर का खुलासा बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैह की मां ने 2.25 घंटे बताया। अब बेटा सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। देखो बेटा खुदा की ये कुदरत है, देखो बेटा खुदा के ये कारनामे हैं, देखो बेटा खुदा के ये कारखाने हैं, देखो बेटा खुदा का ये निजाम है। अल्लाह अकबर के खुलासे पर बेटे को तरगीब दी। अब देने के बाद जब बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने सारी बात को सुना, सुनकर कहने लगे अम्मा अगर मैं चाहूं कि मैं अल्लाह का शुक्र करूं तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आपकी मां ने कहा बेटा अगर तू ये चाहता है तो अल्लाह का शुक्र करे तो सजदे में पड़ जा। 6.5 साल की उम्र से आपने तरगीब देना शुरू किया। आपने बताया आपको मालूम था ये जो बेटा है ये खाली मेरा बेटा नहीं है, ये किसी का दामाद भी बनने वाला है, ये किसी का पोतरा और नवासा भी बनने वाला है, ये किसी का बाप भी बनने वाला है। हम आर्जी तौर पर आजकल जो हमारे जहनों के अंदर ये ख्याल है, बच्ची है ना साहब छोड़ देना, बच्ची है ना साहब क्या बोलना, बच्ची है ना साहब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये बच्चियां जो है लोगों की अमानतें हैं हमारे पास, ये किसी और घर को जाने वाली हैं। अगर इनके अंदर दीनदारी होगी, अगर इनके अंदर हयादारी होगी, अगर इनके अंदर अमानतदारी होगी, ये दूसरे घरानों को जाकर दीन के चिराग को रोशन करेंगे, ईमान के चिराग को रोशन करेंगे, अमाल के चिराग को रोशन करेंगे, इस्लाम के चिराग को रोशन करेंगे। अगर हमने हमारी गोद के अंदर इनको वहदानियत की, इनको अमाल की, इनको हया की तालीम नहीं दी, जैसे इन्होंने हमारे घर को बेदीन बनाया, ये दूसरे घरों को जाकर वही बेदीनी का काम करेंगी। इसीलिए उलमा फरमाते हैं सबसे पहला जो बेटी का मदरसा होता है वो होती है मां की गोद। मां की गोद से बच्चों को तालीम मिलती है, मां की गोद से बच्चों को अखलाक मिलते हैं, मां की गोद से बच्चों को समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, मां की गोद से बच्चों को मालूम होता है हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हो गया, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह खेल के अंदर पड़ गए। अल्लाह अकबर की आवाज लगी, आप घर को नहीं आए और कोई अमाल में नहीं जुड़े। मां को फिक्र पैदा हो गई कि ऐसा तो नहीं है कि बेटा गुमराही के रास्ते पर चला, बेटा गलत रास्ते पर चला। आप अंदाजा लगाइए हम जो बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं, बचपन से उनको कैसी तालीम दी गई। एक मर्तबा एक नमाज के अंदर बच्चे की लापरवाही हुई, फौरन मां फिक्रमंद हो गई, फौरन मुतवज्जह हो गई, फौरन मुतहर्रिक हो गई कि अब बेटे को अमाल में जोड़ने के लिए क्या किया जाए। कोई लकड़ी का सहारा नहीं लिया, कोई ताने का सहारा नहीं लिया, कोई गुस्से का सहारा नहीं लिया, कोई ताने नहीं दिए। आज हमारा मिजाज है अगर हमारी औलाद, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं कोई बात नहीं सुनती हैं, हम उनको ताना दे देते हैं, हम उनको गुस्सा कर देते हैं, हम उनको पिछली जिंदगियां याद दिलाते हैं। मगर बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की मां ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जैसे बेटा आया कहने लगे बेटा कहां से आया, तो बेटा कहने लगा खेल कर आया। तो उस वक्त में मां ने कहा बेटा
अगर तू अल्लाह के सामने झुकेगा अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा। बेटे ने कहा अम्मा अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलेगा? तो उस वक्त की जो है बेहतरीन मिठाई शक्कर हुआ करती थी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की मां ने कहा बेटा तू अल्लाह के सामने झुकेगा अल्लाह तुझे मीठा देंगे, मिठाई खिलाएंगे। अब चलते चलाते निजाम ये चला, जैसे बच्चा वजू करके आता बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की मां जानी मास के नीचे शक्कर की पूड़ी रख देती। जब से आपका लक़ब शकरगंज पड़ गया, अब ये नमाज पढ़ते शक्कर खा लेते और खुशी खुशी अल्लाह की बड़ाई बयान करते। तो एक दिन इत्तेफाक ऐसा हो गया, उनकी बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की मां उनकी वालिदा के पास चली गई, उनकी जो है बहन के पास चली गई। अब यहां बेटे का निजाम ये है, नमाज पढ़ते ही शक्कर का माहौल है, शक्कर का मामला है। तो अब मां को कैफियत पैदा हो गई, अगर बेटे को शक्कर नहीं मिलेगी तो हो सकता है ये फिर बेनमाजी हो जाए, हो सकता है ये फिर नमाज छोड़ने वाला बन जाए। अब ये फिक्र पैदा हो गई। बच्चा हस्बे मामूल अपने एतबार से आया, वजू बनाया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद हमेशा की तरह देखा जानी मास के नीचे शक्कर है, खा लिया और खेल में पड़ गया। जैसे मां सामने आई तो बेटे की कारगुजारी ली, बेटे से पूछा बेटा शक्कर मिली? तो बेटे ने कहा मां रोज जो शक्कर मिलती थी आज उससे कई ज्यादा अच्छी शक्कर मिली। मां पर जो है मुतमईन हो गई कि मेरा बेटा अल्लाह के खजाने से लेने वाला बन गया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हो गया, मां और बेटे दोनों बैठे हुए हैं, बाहर से आवाज आई, बाजू कोई घर नीलाम हो रहा था। तो मां ने बेटे से कहा बेटा बाहर जाकर देखो ये आवाज कैसी है। बेटा बाहर गया, बाहर जाने के बाद आया, आकर कहने लगा अम्मा अम्मा फला मालिक का मकान बिक रहा है। इतना कहना था, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की मां नाराज हो गई। अब ये बेटा परेशान हो गया कि आखिर क्या वजह हो गई, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई बहतान नहीं किया, मैंने कोई गीबत झूठ नहीं की, मेरी मां मुझसे नाराज क्यों हो गई? 14 दिन तक आपने बात नहीं की, फिर आप अपनी खाला को बुलाए, बुलाकर सिफारिश करवाए, मेरी मां मुझसे बात नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है? तो जब बहन आई तो पूछा बहन से क्या बात है, तो अपने बेटे से बात नहीं कर रही। तो उस वक्त में आपने खुलासा किया कि जो है मैंने इससे कहा फला बाहर जाकर देख क्या काम हो रहा है। तो ये आया, आकर कहने लगा अम्मा फला मालिक का मकान बिक रहा है। तो मुझे गुस्सा आ गया कि इसने मखलूक को कैसे मालिक कहा, गैर को कैसे मालिक कहा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हज के सफर पर गए, बेटा बच्चा जो है छोटा था, ठोकर लग के गिर गया। जैसे गिरा अब्बा कहने लगा, जैसे अब्बा कहना था इनकी चीखें निकल गई। बेटे ने कहा अब्बा क्या बात है, मैं पुकारा, मैं आवाज दिया और आप चीखने लगे। तो बाप ने कहा अल्लाह अकबर बेटा, ये वो दरबार है यहां बाप को नहीं खालिक को पुकारा जाता है, अल्लाह के दरबार में तू मखलूक को पुकार रहा है। तो इसलिए पहली हमारी जो बेटियां हैं इनके अंदर हम आमाल का शौक पैदा कराएं, आमाल के जज्बे पैदा कराएं, इनको ये तालीम दें, इनको ये तालीम दें, इनको ये तालीम दें जैसे हमारे घर में ये परवरिश पा रही हैं। ये जिस घर में जाए वहां भी इस्लाम के माहौल को रखें, वहां भी आमाल के माहौल को रखें, वहां भी दीनदारी के माहौल को रखें। आज अमूमन लाड़ के अंदर, मोहब्बत के अंदर, शफकत के अंदर ये देखा जाता है नमाजें छूट रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जिक्र अस्कार छूट रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, आमाल छूट रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ एक बेटी बेदीन बन गई, इसका नुकसान यह हुआ साथ में एक बीवी भी बेदीन बन गई। ये जो हमारी बेटियां हैं ये किसी की बीवी है। हाँ, औरत को जो पहली शक्ल अल्लाह ने दी वो दी बेटी की। और बेटियां कैसी बेटियां, कैसी बेटियां, कैसी बहनें। हजरत शीमा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन कहलाती हैं। आप जो है दाई हलीमा की बेटी हैं और आप जो है बीबी आमिना के बेटे हैं। जैसे हजरत दाई हलीमा आपको गोद ले गई तो रजाई बहन हजरत शीमा हो गई। हजरत शीमा आपसे उम्र में कुछ बड़ी थी और आपको बहुत मोहब्बत करती थी। आप देखिए बहन और भाई की मोहब्बत कैसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शफकत का मामला, हजरत शीमा आपके साथ खेला करती, हजरत शीमा आपको ले जाया करती। आप भाई हैं और आप बहन हैं। चलते चलाते जो है आप जो है इस्लाम की दावत देने लगे, आमाल की दावत देने लगे, अखलाक की दावत देने लगे, दीन की दावत देने लगे। तो मक्के से जो है लोगों ने धक्के देकर आपको निकाल दिया। बड़ा तफसीली वाकया है। जैसे आप मक्का छोड़कर चले गए, जाने के कई दिनों के बाद लोग हजरत शीमा को ताना देने लगे। लोग कहने लगे तू जो भाई से मोहब्बत करती थी वो भाई तेरे को छोड़ के चला गया,
تو جو بھائی کو چاہتی تھی وہ بھائی جو ہے تیری جدائی اختیار کر لیا، وہ تجھ سے بولتا نہیں، وہ تجھ سے بات نہیں کرتا۔ جب لوگ یہ تانے دینے لگے، حضرت شیما کے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، حضرت شیما کے اندر مزاج بن گیا کہ وہ جائے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھے۔ جس بھائی کو میں اتنی محبت کرتی تھی، جس بھائی کے ساتھ اتنی شفقت، اتنا پیار کرتی تھی، اتنے دن ہو گئے وہ بھائی کی کوئی خیر نہیں، وہ بھائی کی کوئی خبر نہیں۔ بھائی جب گھر کے باہر ہو، رات کو دیر سے آئے تو یہ بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ انہیں فون کرے، وہ انہیں کال کرے، وہ ان کو ترغیب دے، بھیا کیا بات ہے، آپ اب تک گھر میں نظر نہیں آ رہے، یہ ذمہ داری کب تک ہوگی، یہ ذمہ داری جب تک ان کا نکاح ہوگا جب تک ہوگی۔ وہ بھائی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، میں اپنی جگہ ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ جہاں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہاں سے جو ہے لڑکوں کے بے دین بننے کا، لڑکیوں کے بے دین بننے کے راستے بن رہے ہیں۔ ہاں تو اس لیے جہاں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، کالج سے آنے کے اندر، اسکول سے آنے کے اندر، ٹیوشن سے آنے کے اندر، بھائی کے آنے کے اندر، بہن کے پہنچنے کے اندر فوراً کارگزاری لی جائے۔ اما کیا بات ہے، آج بڑی تاخیر ہو گئی، آج بڑی دیر ہو گئی۔ حضرت شیما ہیں، بھائی کی یاد آ گئی، بھائی کی تڑپ آ گئی، لوگوں کو جمع کیا، سب سے پہلا کام مشورہ کیا۔ ابھی زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے، ابھی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، مشورے کی اہمیت کو بتایا۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی، اگر بیٹیوں کو کہیں جانا ہے، کہیں اسکولوں میں داخلہ لینا ہے، کہیں ٹیوشن میں داخلہ لینا ہے، کوئی لیکچرر کے پاس جانا ہے، کوئی دکان جانا ہے، تو حضرت شیما کے واقعے سے پہلی تعلیم یہ ملی، گھر کے مردوں کو، گھر کے بڑوں کو بٹھا کر یہ بات رکھی جائے، ابا میں فلاں جگہ ٹیوشن جانا چاہتی ہوں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں فلاں کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں فلاں جگہ پڑھنا چاہتی ہوں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگ اچھال دیے، اچھل گئے، بچہ اور جا رہی ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، اغیار کی لڑکیاں جا رہی ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، نہیں نہیں اور لوگ آزاد ہیں۔ اما ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے اوپر شریعت کی چادر ہے، ہمارے اوپر ایمان کی حد بندیاں ہیں، ہمارے پاس حضور کے اخلاق ہیں، ہمارے پاس حضور کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اور لوگ جو کام کریں گے وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ہم تو ہمارے ہر عمل کے اندر، ہمارے ہر کام کے اندر نبی کی سیرت کو، نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ حضرت شیما قبیلے کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سارے لوگوں کے سامنے بات رکھی، میں محمد بن عبداللہ سے ملنا چاہتی ہوں، تو جن سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ نفع اور نقصان کی تعلیم دے۔ بچی کالج کو جانے کا مشورہ کر رہی، تو اب ہماری ذمہ داری ہے ہم پہلے تحقیق کریں وہ کالج کیسا ہے، وہ ماحول کیسا ہے، وہ ٹیوشن کیسا ہے۔ لوگ ماحول سے واقف تھے، کفار مکہ کہنے لگے دیکھ تو اگر جانا چاہتی ہے جا، تیری مرضی ہے، وہاں جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں۔ حضرت شیما کہنے لگی وہاں کیا نقصان ہوگا؟ تو کہنے لگے ہم نے تیرے بھائی کو دھکے دے کر ہکالا ہے، وہ جیسے تو جائے گی وہ تجھے گرفتار کرے گا، وہ تجھے اپنا جو ہے بندی بنائے گا اور ہم سے بدلہ لے گا۔ جہاں مشورہ کیا جا رہا ہے وہاں مشورے کے اندر نفع اور نقصان کی دو باتیں رکھی جائے کہ یہ کام ایسے کریں گے ایسے ہوگا، یہ کام ایسے کریں گے ایسے ہوگا۔ جہاں اولاد کی غلطی ہو رہی ہے، جہاں اولاد سے جو ہے کوئی غلطی سرزش ہو رہی ہے، وہاں ہماری ذمہ داری ہے، وہاں ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو فوراً روک دیں اور کہیں کہ اماں دیکھو اگر تم یہ راستے پر چلو گے یہ نقصان ہوگا، تم یہ راستے پر چلو گے یہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ جہاں نہیں ماننے کی بات آ گئی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان کو ان کے ماحول میں ڈھال دیا۔ آئے دن ہم اور آپ کئی ویسے واقعات دیکھ رہے ہیں، کئی ایسے واقعات سن رہے ہیں، کئی ایسی ترغیبیں دی جا رہی ہیں جو ہمارا تھوڑا سا کنٹرول کمزور ہو گیا، ڈھیلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طریقے سے بے دینی ہماری بیٹیوں کے اندر آ گئی، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہماری بیٹی کی زندگی کے اندر غیروں کے طریقے شامل ہو گئے اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہے۔ حضرت شیما مشورہ کرنے کے بعد جو ہے سارے لوگوں سے کہا کہ نہیں میں جو ہے جانا چاہتی ہوں، میں محمد بن عبداللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، دنیا کے اندر اللہ پاک نے پاک رشتہ رکھا ہے بہن اور بھائی کا، جہاں اور اس لیے حدیث کے اندر فرمایا من لا یرحم الناس ولا یرحم، اگر تم کسی پر کوئی رحم کرنا چاہو تو سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ان کو دین کی اور اعمال کی تعلیم دو، ان کو آخرت کی نجات کی فکر دلاؤ، ان کو جو ہے آخرت کی کامیابی کی فکر دلاؤ، ان کو نمازوں کی فکر دلاؤ۔ حضرت شیما تیار ہو گئی،
ایک لڑکیوں کے قافلے کو تیار کیا، کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ کیا کہ وہ مکے سے روانہ ہو کر مدینہ جائیں گی۔ اس وقت مخالفت کا دور ہے، مخالف صحابہ، وہ مخالفت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ایک لڑکیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا، ہونے کے بعد چلتے چلاتے مدینہ کے قریب پہنچا۔ نگران جو صحابہ تھے وہ دیکھنے لگے کہ لڑکیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے، لڑکیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکیوں کا قافلہ آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا لڑکیوں کا قافلہ ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ آنے دو۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملا وہ سبق یہ ہے کہ ہمارے ذمے اگر ہماری بہویں ہیں، اگر ہماری بیٹیاں ہیں، اگر ہماری پوتریاں ہیں، اگر ہماری نواسیاں ہیں، ان کا احترام لازمی ہے۔ ہمارے پاس ایک الگ ماحول چلا، بڑوں کی عزت تو طے ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، وہ چھوٹوں پر نگرانی کرے، وہ چھوٹوں کی حرکتوں اور کاموں کو نظر انداز کرے۔ چھوٹی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹی بات ہو گئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کر کوئی ایسی بڑی بات کہہ دینا جس سے ان کے دل کو شکم جو ہے ان کے دل کو تکلیف ہو جائے۔ حضرت شیما کا قافلہ قریب ہوا، جیسے قریب آیا تو ایک صحابی نے تحقیق کی۔ کیا تحقیق کی؟ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، کیا کام ہے؟ تو لڑکیوں کے قافلے میں سے حضرت شیما باہر آئی اور آپ کہنے لگی کہ میرا نام شیما ہے اور میں اس لڑکیوں کے قافلے کی سردار ہوں اور میرا نام جو ہے شیما ہے، میں محمد بن عبداللہ کی بہن ہوں۔ جیسے معلوم ہوا وہ صحابی اپنے دل کے اندر سوچنے لگے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی بہن کا تذکرہ ہمارے سامنے نہیں کیا، کبھی جو ہے ہمارے سامنے نہیں بتایا کہ ان کی کوئی بہن ہے۔ فوراً یہ صحابی گئے، اللہ کے نبی کو اطلاع دی، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ایک لڑکیوں کا قافلہ ہے جس کی سردار حضرت شیما ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور اس کے یہ الفاظ ہے، وہ کہہ رہی ہے وہ آپ کی بہن ہے۔ اتنا سننا تھا، بھائی کی محبت کی جذبے امنڈ گئے، بھائی کی محبت کا سیلاب پھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ گئے، لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں کسی کے پاس اچھی چادر ہے بچھانے کے لیے لاؤ، کسی کے پاس اچھا کوئی نظم ہے وہ فوراً ترتیب بناؤ۔ حضور کی بیٹی محمد کی بہن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت شیما ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہے بہن ہمارے گھر آئے ہم خوش ہو جائیں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، جو ہم سے بن پڑے ان کی خدمت کریں۔ ایسا نہیں کہ شادی کے بعد بہن آ گئی بالکل دیکھنے تیار نہیں، بالکل بات کرنے تیار نہیں، چھڑچھڑاپن ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے یہ بتایا کہ بہنوں کے آنے پر بھائی خوش ہو جائیں اور اپنے سے جو بن پڑے ان کا اکرام کریں۔ اب جیسے بہن آ گئی، اللہ کے نبی اپنی چادر اتارے اور حضرت شیما کے واسطے بچھا دیے اور فرمایا شیما آ جا، میرے قریب آ جا۔ حضرت شیما محمد بن عبداللہ کو دیکھنے لگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے لگے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بچپن کی یاد، بچپن کی باتیں تازہ کرنے لگے۔ حضرت شیما کہتی بھائی تم میرے ساتھ ایسے کھیلتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بہن تم میرے ساتھ ایسے کھیلتی۔ دونوں کی باتیں چلتے چلتے حضرت شیما نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں یاد ہے میں نے آپ کو ایک جگہ کترا تھا، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کو وہ داغ دکھایا اور کہنے لگے دیکھ بہن یہ وہ داغ ہے جو بچپن میں تو نے کترا تھا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت شیما متاثر ہو گئی، حضرت شیما اثر انداز ہو گئی۔ بھائیوں کے جب اخلاق صحیح ہوں گے، بھائیوں کا جب کیریکٹر صحیح ہوگا، بھائیوں کا جب کردار صحیح ہوگا تو ان کے اخلاق پر، ان کے کیریکٹر پر، ان کے کردار پر بہنیں فدا ہوں گی کہ ان کے اخلاق ایسے ہوں، ان کے کردار ایسے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق دیکھنے کے بعد حضرت شیما کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایمان کے اندر داخل کرا دو، مجھے بھی آپ کا غلام بنا لو۔ فوراً حضرت شیما اسلام قبول کری۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا شیما اگر تو رہنا چاہتی ہے تیرے رہنے کا انتظام کیا جائے گا، اگر تو جانا چاہتی ہے تیرے جانے کا انتظام کیا جائے گا۔ حضرت شیما رضی اللہ عنہا کہنے لگی نہیں بہن، جو مکے کے لوگوں نے، نہیں بھائی، جو مکے کے لوگوں نے تجھے دھکے دے کر نکالا ہے میں ان کے بیچ جاؤں گی اور جو ہے ایمان اور اسلام کی تعلیم دوں گی۔ حضرت شیما رضی اللہ عنہا کو آپ نے روانہ کیا۔ روانہ کرنے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت شیما نے خط لکھا، خط کے اندر یہ لکھا کہ بھائی
جب سے میں آپ کے پاس سے گئی ہوں اسلام پر قائم ہوں، ایمان پر قائم ہوں، اور میں نے 70-75 گھرانوں کو مسلمان بنا دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب اسلام کی تعلیم دی گئی۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بچپن سے یہ تعلیم دی، حضرت فاطمہ کو بچپن سے یہ تعلیم دی۔ پہلا کام، ہماری بیٹیوں کو ہم دیندار بنائیں، ہم حیادار بنائیں، اخلاق والا بنائیں، کردار والا بنائیں۔ ٹوٹنا یا جو ہے صاحب توڑنا یا جھگڑے، یہ فساد، ان سے بہت دور رکھیں۔ آج آئے دن امت کے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر آئے دن امت کے اندر دنیا کے جو ہے طور طریقے ہمارے گھروں کے اندر رائج ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ اور جس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی اس کے حصے دار بن رہی ہیں۔ اس لیے یہ اجتماعات کے ذریعے سے یہ عورتوں کو جوڑ کر، یہ عورتوں کو بٹھا کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم بنیادوں کو صحیح کریں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شیر سے لڑ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کا بیٹا شیر سے لڑ گیا؟ تو وہ ماں کہنے لگی بیٹے کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو ماں کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کمال ہے؟ تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا میں نے آج تک کبھی بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت بڑے بہادر بنے۔ ایک ایک کام کے اندر ہم غور کریں تو پہلی ذمہ داری ہے بیٹیوں کی نگرانی، پہلی ذمہ داری ہے بیٹیوں کی نگرانی۔ ان کو دیکھیں، ان کی تحقیق کریں، ان کے بارے میں غور کریں۔ اب دوسری جو شکل دی اللہ پاک نے وہ دی بیوی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ ایک زمانے کی مالدار عورت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو آپ بڑی مالدار تھی۔ آپ نے کہا دیکھو ختیجہ، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں رہوں تو یہ مال کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اتنی جیسے بات آئی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ جب یہ بیٹی بیوی بن کر جائے گی تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بنے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے اگر کوئی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ پاک بیویوں کو حکم دیتے وہ شوہروں کا سجدہ کرے۔ اسی لیے شوہر کی اطاعت، شوہر کی بات کو ماننا، شوہر کی قدر کرنا، شوہر کی خدمت کرنا عورتوں کے لیے یہ بھی ایک کام ہے۔ ہاں فرمایا جس عورت کا شوہر راضی ہے فرمایا اس کا اللہ راضی ہے، جس عورت کا شوہر ناراض ہے فرمایا اس کا اللہ ناراض ہے۔ اسی لیے دوسری شکل جو اللہ پاک نے دی عورت کو وہ دی بیوی کی، اور بیوی مرد کی جو ہے بالکل حصے دار ہے، اچھے کے اندر ہے، برے کے اندر ہے، نفع کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، خوشی کے اندر ہے، غم کے اندر ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ غم آ گیا انہوں ذمہ دار، خوشی آ گئی انہوں ذمہ دار، نہیں نہیں، اللہ نے عورت کو جو دوسری شکل دی وہ دی بیوی کی۔ مرد کی جو ہے غم میں خود بھی شریک رہیں، مرد کی خدمت میں خود بھی شریک رہیں، مرد کے اچھے برے میں ہم بھی شامل رہیں۔ یہ واقعے سے جو ہے حضرت خدیجہ کے واقعے سے، سیرت سے یہ بات ملی کہ حضرت ختیجہ نے شوہر کا کیسے ساتھ دیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیسے آپ کی خدمت کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول کی خدمت، اللہ کے رسول کی ایسے خدمت کرتی تھی، حضرت عائشہ کے گھر میں چلے جاتے آپ خوش ہو جاتے، ہاں خوش ہو جاتے۔ یہ دوسرا درجہ عورت کا دیا اللہ نے کہ جو ہے بیویاں شوہر کی خدمت کریں اور اپنی اولاد کے سامنے شوہر کی شکایت نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے شوہر کو برا نہ کہیں۔ تیسری جو شکل دی فرمایا تیسری شکل ہے ماں کی، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا اجل باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اب یہ عورت کو اللہ نے جو شکل دی یہ تیسری شکل ہے ماں کی۔ اب ماں کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کی نگرانی، ہاں اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھر کی، یہ ساری تیسری جو شکل دی اللہ پاک نے۔ ایک ہی عورت ہے، پہلے بیٹی بن گئی، پھر اس کے بعد بیوی بن گئی، اس کے بعد ماں بن گئی۔ ہاں تو اس لیے میری ماں اور بہنوں ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جو ہے سب سے اولین فرصت میں گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ ہاں گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اولاد کو، اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے دین کی ترغیب دیں۔ اس کے لیے جو ہے آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ گھر کے اندر سیرت کی تعلیم کریں۔ 24 گھنٹے کے اندر جو ہمارا وقت خالی ہے، جو ہمارا وقت فارغ ہے، عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، ایسے وقت کے اندر پورے گھر کی عورتوں کو جوڑ کر، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہاں شوہر ہیں، سب کو بٹھا کر
سیرت کی فضائل کی تعلیم کریں، روزانہ 2-3 حدیثیں پڑھیں۔ جب یہ حدیثیں پڑھیں گے حدیثوں کا نور آئے گا، حدیثوں کے ذریعے سے دل نرم ہوں گے، حدیثوں کے ذریعے سے جو ہے سیرت جو ہے ایک ایک اللہ کے نبی کی سیرت معلوم ہوگی، آپ کے کارنامے، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق معلوم ہوں گے۔ آج ہم گھر کے اندر تعلیم نہیں کر رہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ پوری دنیا ہمارے گھر میں آ گئی، دنیا کی چیزیں ہمارے گھر کے اندر آ گئی، دنیا کی بڑائی ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، جیسے ہم سالن کے وقت پہ نہیں پکنے پر ٹوک رہے ہیں، جیسے ہم کھانا وقت پہ نہیں پکنے پر ٹوک رہے ہیں، جیسے گھر کے اور کام پر ٹوک رہے ہیں، تو ویسے ہی ہم گھر کی تعلیم کی نگرانی کریں۔ ماں ہے فوراً جو ہے بہو اگر پڑھی لکھی ہے تو بہو سے کہہ دے بیٹا چلو آ جاؤ تھوڑی دیر سیرت کی تعلیم کرو، فضائل کی تعلیم کرو، حدیث کی تعلیم کرو، تاکہ ہمیں معلوم ہو اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو آخرت کی زندگی کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو قبر کی زندگی کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو حشر کی زندگی کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جنت اور جہنم کے معاملے کیا ہے۔ یہ گھر کی تعلیم کی جائے۔ بیٹی ہے، بیٹی پڑھنا جانتی ہے ٹھیک ہے، بہو پڑھنا جانتی ہے ٹھیک ہے، جو جو لینگویج میں، جو جو الفاظ میں، جو جو زبان میں پڑھنا جانتی ہیں، ان کو فوراً وہ کتاب منگا کر روزانہ سیرت پاک کی گھر میں تعلیم ہو۔ ایک وقت طے کر لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء بعد، جیسے آپ کی سہولت ہے، روزانہ گھر کی تعلیم کریں۔ اور گھر کی تعلیم کرنے کے بعد اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ کیا جائزہ لیں؟ کہ بھائی کس کی نماز صحیح ہے۔ ہاں مرد حضرات ہیں، مرد اپنا جائزہ لیں، عورتیں ہیں، عورتیں اپنا جائزہ لیں کہ بھائی اگر کسی کی نماز درست نہیں ہے، اگر کسی کا قرآن درست نہیں ہے، اگر کوئی قرآن تجوید سے نہیں پڑھ رہے، اگر کوئی قرآن جو ہے بالکل سیکھے نہیں، کوئی قرآن بالکل پڑھے نہیں، تو اپنے گھر کے اندر جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کے حلقے لگائیں، قرآن سکھائیں، بہن بھائی کو سکھائے، بھائی بہن کو سکھائے، یا نہیں تو چھوٹا لڑکا ہے، چھوٹی لڑکیاں ہیں، ان کو مسجد میں اگر دین کی تعلیم ہے وہ تعلیم سے جوڑ دیں۔ بالغ مرد ہیں، نوجوان ہیں، اگر یہ قرآن نہیں سیکھے ان کو مسجد سے جوڑ دیں۔ اور گھر میں بہو ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، اس کے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی ترتیب بنائیں۔ بیٹی ہے، بیٹی کو پڑھنا آتا ہے، بہو کو نہیں آتا، تو ایک دونوں کی جوڑی بنا دیں کہ دیکھو اماں گھر کا کام اپنی جگہ ہے، یہ کام کرنے کے بعد تم روزانہ ایک ایک قرآن کا سورہ سیکھو، نماز کے طریقے سیکھو، نماز پڑھو، یہ تعلیم دیں۔ جو ہے سیرت کی تعلیم کے بعد روزانہ تھوڑا سا یہ جائزہ لے۔ دیکھو بھائی معاشرہ، میری پیاری ماں اور بہنوں، معاشرے کا سدھار یہ ہم عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی عورتیں ہیں یہ طے کر لیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں گے، ہم جو ہے اپنی جو ہے گھر کے اندر دینی تعلیم کا ماحول جو ہے بنائیں گے۔ کیسے بنے گا؟ یہ تعلیم کے ذریعے سے بنے گا۔ گھر کے اندر جتنی تعلیم ہوگی یہ تعلیم کے ذریعے سے، ہفتے واری تعلیم جیسے یہاں ہوتی ہے اس کے اندر شریک ہو جائیں، اور جو ہے روزانہ گھر کے اندر جتنی ہو سکے اتنی تعلیم کریں۔ تعلیم کیا ہے؟ فضائل کی کتاب پڑھنا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھنا ہے، اور اس کا خلاصہ، اس کے بارے میں جو ہے تفسیر وغیرہ نہیں کرنا، جیسے کتاب کے اندر ہے بس ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے مرد احباب ہیں جو اللہ کے راستے میں اب تک نہیں گئے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں بھی جانے کی فکر کریں کہ دیکھو بیٹا، ہاں اب کاروبار تو اپنی جگہ ہے، کام اپنی جگہ ہے، نوکری اپنی جگہ ہے، دیکھو بیٹا میں بھی دین سیکھنا چاہ رہی ہوں، میں بھی ایمان اور اعمال سیکھنا چاہ رہی ہوں، اس کے لیے کیا کریں گے؟ جو ہے اللہ کے راستے میں چلیں گے۔ بہن ہے بھائی کے ساتھ چلیں، ہاں شوہر ہے بیوی کے ساتھ چلیں، ہاں بیٹا ہے جو ہے ماں کے ساتھ چلیں۔ اس کے جو ہے 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں اور ایمان کو سیکھیں، اعمال کو سیکھیں۔ آج بہت 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 شدید تقاضے اس وقت کے اندر ہیں۔ مرد تو جو ہے ماحول کے حساب سے، ماحول کے اعتبار سے جو ہے دیندار تھوڑا بہت بن رہے ہیں، مگر جہاں جو ہے گھروں کے ماحول ہے، وہ گھروں کا ماحول، وہ گھروں کی فضا بے دین بننے کی وجہ سے جس کے نقصانات یہ ہو گئے کہ جو ہے دیندار مرد بھی بے دین ہو گئے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جہاں ہم گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں وہاں ایک آدھ یہ ذمہ داری کو بھی نبھا لیں۔ ہاں اپنے بچوں کو، ہاں اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو دین کی ترغیب دیں۔ یہ دین کی ترغیب کیوں دیں؟ دنیا کی زندگی مختصر ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد کا کیا معاملہ ہے، اس کے بعد کا کیا معاملہ ہے یہ تو اللہ جانتے، ہم جانتے ہیں۔ کہ جو ہے بس انسان کی روح چلی گئی، اس کو خبر میں ڈال دیا گیا، اب وہ جانے، اس کا عمل جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا صحابہ سے خلاصہ کیا
صحابہ کو جمع کیا, بتایا دیکھو بھائی ایک آدمی دنیا سے جا رہے. پہلے بڑے بھائی کو بلایا, بڑے بھائی کو بلا کر بولنے لگا دیکھ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرا کہاں تک ساتھ دیتا؟ تو بڑا بھائی بولیا ساتھ کیا دیتا ہوں, میں تیرے کو ہاتھ دے دیتا ہوں, جیسے تو مر گیا میں نہیں پہچانتا تو کون ہے کہ میں کون ہے کی. اس کے بعد دوسرے بھائی کو بلایا, بلا کر کہنے لگا دیکھ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرا کہاں تک ساتھ دیتا؟ تو دوسرا بھائی بولیا دیکھ رہے بھائی میں تیرے ساتھ تھا, تیرے کو نہلاتا ہوں دھلاتا ہوں, ہاں کفن پہناتا ہوں, ایک جو ہے خبر تک پہنچا دیتا ہوں. تیسرے بھائی کو بلایا, بلا کر کہنے لگا دیکھ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ تیسرے نے کہا دنیا میں بھی ساتھ تھا, خبر میں بھی ساتھ, حشر میں بھی ساتھ رہوں گا. تو صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ نے تیسرا بھائی اچھا ہے. آپ نے خلاصہ کیا پہلا جو بھائی تھا فرمایا وہ تھا مال, جیسے مر گیا لوگوں کے حوالے ہو گیا. جو مال دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے وہ لوگوں کا ہے, ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہے, ہم جانیں گے ہمارا عمل جانے گا. اسی لیے جو ہے قبر کے اندر پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا رب کون ہے, بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, بتاؤ جو ہے تمہارے نبی کون ہے. پہلا جو تھا مال, جو انسان مرتے ہی لوگوں کے حوالے ہو گیا. فرمایا دوسرا کیا ہے؟ فرمایا دوسرے تھے رشتہ دار, نلیں گے دھلیں گے جو ہے قبر تک پہنچا دیں گے. فرمایا تیسرا کیا ہے؟ تیسرا فرمایا اس کے اعمال ہیں, اعمال جو ہے اس کے ساتھ آئیں گے. دنیا کی زندگی یہ ایک دھوکہ ہے, یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. ایک بادشاہ جو ہے بہت بڑا محل بنایا, بہت بڑا محل بنانے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو یہ محل کے اندر خرابی نکالے گا اس کو انعام دیا جائے گا. تو پورے جو ہے اطراف کے لوگ جمع ہو گئے, بادشاہ کے محل کو دیکھنے لگے. بہت عالیشان محل ہے, بہت بڑا محل ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نکالنا چاہے تب بھی کوئی خرابی نہیں ہے. لوگ ابھی سوچ رہے تھے, ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ آئے, لوگوں سے پوچھا یہ ہجوم کیوں جمع ہے, یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے بادشاہ ایک محل بنایا ہے اور بادشاہ کا یہ اعلان ہے, بادشاہ کا یہ اعلان ہے جو یہ محل کے اندر خرابی نکالے گا اس کو انعام دیا جائے گا. وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ بادشاہ کو بلایا, کہنے لگے بتاؤ بادشاہ سلامت کیا اعلان ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میرے محل کے اندر جو خرابی نکالے گا اس کو انعام دیا جائے گا. وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کتنی خرابیاں نکالنا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا ایک خرابی نکالنا ہے. تو بزرگ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیرے محل کے اندر تو 2 خرابیاں ہیں. بادشاہ پریشان ہو گیا, ساری رعایا سارے لوگ پریشان ہو گئے. یہ اندر گئے نہیں, محل کو دیکھے نہیں, یہ کیسے خرابی نکالے؟ تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ پہلے میرے محل کی خرابی کیا ہے؟ تو وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیرے محل کی پہلی خرابی یہ ہے تو ہمیشہ یہ محل میں نہیں رہتا. جیسے جو ہے موت کا جو ہے فرشتہ آ گیا, ہاں موت کا فرشتہ آ گیا, بس سارے رشتے ٹوٹ گئے, سارے ناطے ٹوٹ گئے. آئی سی یو کا کمرہ ہے, بڑا دواخانہ ہے, 12 15 ڈاکٹر بیچ میں ہیں, کوئی اندر نہیں جا سکتا. موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آ گیا, شریر کو رکھ کے روح لے کر چلا گیا. بیٹا سامنے ہے, باپ سامنے ہے, شوہر سامنے ہے, کوئی روک نہیں سکے. سارے دنیا میں رہ گئے, ساری چیزیں دنیا میں رہ گئی, ہم اکیلے دنیا سے چلے گئے. یہ آخرت کی تیاریاں, یہ آخرت کے کام, یہ گھروں کی تعلیم, یہ سیرت کی تعلیم, یہ حضور کے واقعات, یہ جو ہے جسان صحابہ کے واقعات, یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ جب ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں وہاں جو ہے جسان یہ نیکیاں ہمارے کام آئے. ہم نہیں رہیں گے. ہاں آج سے 50 سال پہلے, آج سے 70 سال پہلے کتنے لوگ تھے, 1 سال پہلے کتنے لوگ تھے, یہ سارے لوگ کہاں گئے؟ ہمارے پردادا مر گئے, دادا ان کے ساتھ نہیں گئے, دادا مر گئے, بابا ان کے ساتھ نہیں گئے, بابا مر گئے, بیٹا ان کے ساتھ نہیں گیا. ہم دنیا سے جائیں گے, کون ہمارے ساتھ آئے گا؟ ہر مائیں, ہر بہنیں, ہر بیٹیاں اس بات کی فکر کریں پیاز کاٹتے کاٹتے میری انگلی کٹ گئی, میرا خون جائے گا, کسی اور کا نہیں جائے گا. یہ دنیا کی ذمہ داریاں, یہ دنیا کے تقاضے, یہ دنیا کے کام, یہ دنیا کے حد تک رہ جائیں گے. اللہ عمل کے بارے میں میدان قیامت میں پوچھیں گے بتاؤ ہم نے جو تمہیں زندگیاں دی تھی اس زندگیوں کی کیا کارگزاری ہے, اس زندگیوں کے کیا اعمال ہیں, اس زندگیوں کے اندر تم نے کیا کام کیے؟ بتاؤ میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے تمہاری ضرورتیں پوری کی, تم نے مجھے ناراض کر کے ساری دنیا کو راضی کر دیا.
اسی لیے ہماری مائیں اور بہنیں فکر اس بات کی کریں آخرت کی زندگی بن جائے، آخرت کی زندگی سنور جائے، آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک آدمی دنیا کا بہت بڑا مالدار ہے، ایمان اور اسلام اس کے پاس نہیں ہے، بڑے نقصان کے اندر ہے، اور ایک آدمی دنیا کا بھکاری ہے، ایمان اور اعمال اس کے پاس ہے، یہ آخرت کا بہت بڑا مالدار ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا دنیا کی زندگی 2.5 سیکنڈ کی زندگی ہے۔ ہاں، اگر کوئی دنیا کے اندر 100 سال رہا، فرمایا 2.5 سال دنیا کے اندر رہا، 2.5 سال آخرت کی زندگی دنیا کے اندر گزار دیا۔ اس لیے دیکھتے دیکھتے وقت گزر جا رہے، دیکھتے دیکھتے عمر نکل جا رہی ہے، 40 سال چلے گئے، 30 سال چلے گئے، 50 سال چلے گئے، آج تک ہم نے اپنے خالق کو، آج تک ہم نے اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا۔ دنیا کی چیزیں چلانا آ گیا، دنیا کا ساز و سامان آ گیا، دنیا کے کام آ گئے، ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق، اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ یہ گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے، یہ اجتماعات کے ذریعے سے جوڑ جوڑ کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اماں، تمہاری زندگیاں یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، یہ امانتیں اللہ کے راستے میں لگاؤ، جان اور مال یہ امانت ہے۔ 3 دن اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ان کو ترغیب دو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو دنیا دھوکہ ہے۔ یہ دھوکے سے کتنے لوگ دیکھتے دیکھتے نکل گئے، جیسے اور لوگ نکل گئے ہم بھی نکل جائیں گے۔ اس لیے جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دیندار بنانے کی، ان کو اعمال والا، ایمان والا، اعمال والا بنانے کی فکر کریں۔ اسی لیے کوشش کریں اور جو ہے گھر کی تعلیم کا روزانہ خاص طور پر خیال رکھیں، اس کا جائزہ بھی لیتے رہیں۔ ہاں، دین کی جو ہے گھر کے اندر سیرت کی کتاب پڑھی جائے، فضائل منتخب پڑھی جائے۔ ہاں، جو زبان میں آتی ہے، اگر کتاب نہیں ہے، کتاب جو ہے فوراً منگا کر گھر کی تعلیم شروع کریں۔ گھر کے اندر جتنی تعلیم ہوگی، گھر کے اندر نور آئے گا، گھر کے اندر خیر آئے گا، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی اور گھر کے اندر سکون رہے گا۔ آج گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے، جس کا نقصان یہ ہے نہ عورتیں سکون کے اندر ہے، نہ مرد سکون کے اندر ہے۔ ہر جگہ جھگڑے ہیں، ہر جگہ مسائل ہیں، ہر جگہ پریشانیاں ہیں، ہر جگہ مصیبتیں ہیں۔ ہم نے گھر کے اندر سے دین کو نکالا، اب یہ سکون ہم لوگوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر یہ سکون نہیں ملے گا۔ سکون آئے گا گھر کے اندر اعمال سے۔ حدیث کے اندر فرمایا جس گھر کے اندر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر خیر والا، وہ گھر برکت والا نظر آتا ہے۔ گھر کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام، فجر کی نماز کا اور وظائف کا، ذکر اذکار کا ایسا ماحول گھر کے اندر بنائیں کہ گھر کے اندر اگر کوئی قدم رکھے تو اندازہ ہو جائے گھر کے ماحول کا، گھر کی دینداری کا۔ اب اس کے لیے جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو ہے گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کریں، اور اسی کے ساتھ جو ہے کم سے کم آخری درجے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، اپنے محرم کے ساتھ، شوہر، بھائی، بیٹا، یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم 3 دن کی ترتیب بنا لیں۔ اندر کوئی بہن ہے تو فوراً جو ہے تشکیل کر کے نام لکھ لیں۔ تین دن کے ارادے کریں، ترتیب بنائیں۔ دوسرے ہفتے میں جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ہالیڈیز ہیں، ایگزام ہونے کے بعد بچوں کی چھٹیاں ہیں، بچوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں بھیجیں، یہ دیندار بنیں گے۔ سال میں 1 مرتبہ بچوں کی چھٹیاں آتی ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں پڑھتے سے زمانے میں ان کو چھیڑو نہ کو، اور چھٹیوں کے زمانے میں چھوڑو نہ کو۔ ابھی سے ان کا ذہن بنائیں۔ جو بچہ 10th میں پڑھ رہے، جو بچہ انٹر فرسٹ ایئر کر رہا ہے، اس کو بولیں دیکھیں بیٹا ایگزام ہونے کے بعد تم کو اللہ کے راستے میں جانا ہے، دین سیکھنا ہے، ایمان اور اعمال سیکھنا ہے۔ ابھی سے ان کا ذہن بناتے رہیں اور فکر کرتے رہیں۔ فوراً اپنے جو ہے محلے کی مسجد کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے ان کا نام لکھوا دیں، ان کی ترتیب بنا دیں۔ ان کے ذہن میں دوسری بات آ جائے اس سے پہلے ہم یہ بات ڈال دیں کہ چھٹیوں میں تمہیں اللہ کے راستے میں جانا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ 3 دن کے لیے تشکیل کر کے نام لکھ لیں۔ سب بہنیں ارادہ کریں، سب مائیں ارادہ کریں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ ہاں، دنیا کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ سب مختصر ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم أسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هي كليدا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب اغفر لي ولوالدي. اللهم رب اغفر لي ولوالدي. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ جتنی مائیں اور بہنیں جڑی ہیں ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ اخلاق والا ہمیں بنا دیجئے، اعمال والا ہمیں بنا دیجئے. اللہ تیرے راستے کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے. اللہ جیسے اس محنت کو کرنا تھا نہیں کر سکے، اللہ اس محنت کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللہ سب کو قبول فرمائیے. اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللہ سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائیے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں میں سیرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ فرمائیے. اللہ ہمارے ماں باپ کا احترام اور ادب کرنے کے فیصلے فرمائیے. اللہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے رہنے کے فیصلے فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرمائیے. اللہ کلمے پر خاتمہ فرمائیے. اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ عذاب جہنم سے حفاظت فرمائیے. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. اے اللہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ کامل صحت نصیب فرمائیے. اللہ کامل ایمان نصیب فرمائیے. اعمال کا نور ہمارے اندر پیدا فرمائیے. اللہ ہمارے یقین کو مضبوط فرمائیے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیے. اللہ آپ کے ذات، اے اللہ آپ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرمائیے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت پیدا فرمائیے. اللہ آپ کے طریقوں سے محبت پیدا فرمائیے. اللہ جانے انجانے جو غلطیاں ہوں ان کو معاف فرمائیے. اللہ مجمع کی غلطیوں کو معاف فرمائیے. تنہائیوں کی غلطیوں کو معاف فرمائیے. اللہ دن کے اجالے کی، رات کے اندھیرے کی ہر غلطی، ہر گناہ کو معاف فرمائیے. اے اللہ بس آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری زندگیوں میں سدھار پیدا فرمائیے. اللہ ہماری زندگیوں کو تبدیل فرمائیے. اللہ دین کو ہم سب 100% دین داری ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. جو مانگنے سے رہ گیا اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائیے. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.